السلام علیکم، خبرناک میں خوش آمدید. میں ہوں آپ کا ہوسٹ آفتاب اقبال اور آج میرے مہمان ہیں جناب جنرل صاحب. یہ ایک بار پھر ایک مختلف اٹائر میں آج تشریف فرما ہے. ان سے گفتگو کرتے ہیں لیکن پہلے جانتے ہیں آج کا رن ڈاؤن. آج کی شو میں شامل ہے حالات حاضرہ پر گفتگو کا سلسلہ بات چیت، سفرناک میں ضلع بہاول نگر، ٹمی آن لائن اور خبروں پر تبصرہ. مگر سب سے پہلے بات ہوگی ہمارے مہمان جنرل صاحب کے ساتھ. یہ کیا بیماری بڑھتی جا رہی ہے. پنک پینتھر بن کے آگے آپ. یہ دیکھیں یہ آپ کیا آپ کو پتا ہے پنک پینتھر کا جو مین کیریکٹر ہے انسپیکٹر کروزو، وہ ایک سٹوپڈ کیریکٹر ہے، وہ ایک ایڈیٹ ہے. میری جان دنیا میں ایک جیمز بانڈ نام کی چیز بھی ہے. یہ میوزک جیمز بانڈ کا نہیں ہے. تو پھر کون سا؟ یہ پنک پینتھر کا میوزک ہے جو ایک بے وقوف احمق ہے. جو سارے ندی کے لیے جنتریاں مشہور نے. اتنے برے لگ رہے ہیں آپ کو اندازہ نہیں ہے. آپ روٹین میں بہت برے لگتے ہیں اس پوری قوم کو. اس اٹائر میں تو برداشت نہیں کریں گے آپ. صاحب میں تنگ آ گیا تھا بہت زیادہ. وہی ایک ہی گیٹ اپ، وہ ڈریگ ہو رہی تھی چیز. پھر میں نے سوچا کچھ چینج کرتا ہوں. پھر میں نے سوچا کہ چلو پہلے یہ کر لیتے کہ کوئی فرینچ کٹ رکھ لیتا ہوں. پھر میرے دماغ میں آیا فرینچ کٹ رکھ لوں گا تو وہ جے ایف سی والا بابا لگوں گا. وہ لگے گا. پھر میں نے سوچا کہ کوئی دھوتی شوتی پہن کے آتا ہوں، لیکن کمانڈو آدمی ہوں، چھلانگیں مارنی ہوتی ہیں تو وہ تو میں افورڈ نہیں کر سکتا. تو پھر میں نے سوچا پھر جو توتی ہوتے کمانڈو تھلے. پھر میں نے سوچا کہ میں کیوں نہ ایک ڈیٹیکٹیو بن کے آؤں. اچھا، کیونکہ دیکھو نا، مجھے اگر کوئی پوچھے گا میں کہوں گا اسکاٹ لینڈ یارڈ کی طرف سے آیا ہوں، یہاں پر بہت کرپشن ہے. آپ کو تو آنے ہی نہیں دیا جا رہا. آپ کو پتا ہے کہ آپ آ ہی نہیں سکتے. سر کیوں نہیں آ سکتے؟ آپ یہ صرف گیدڑ بھبکیاں ہیں، انہیں کسی نے نہیں آنے دینا اور پوری دنیا جانتی. پہلے مجھے ایک بات بتائیں، میں نے تو کچھ کیا بھی نہیں تھا، لوگ سڑکوں پہ آ گئے تھے. یہ جو اتنی کرپشن کر رہے ہیں لوگ، اب کیوں نہیں آ رہے ہیں سڑکوں پہ؟ آئیں گے، عنقریب آئیں گے. میں نے خالی آئین نہیں توڑا تھا نا، کوئی ان کی گاڑیوں کا شیشہ تو نہیں توڑا تھا. آئین توڑنا آپ کے نزدیک کوئی بڑی بات نہیں. لیکن یہ اس سے بڑے پاپی ہیں جو اس وقت موجود ہیں. آپ سارے کے سارے پاپی ہیں، ایک ہی تھالی کے چٹے بٹے ہیں. جی جنرل صاحب، آپ کو کیا ہو گیا جب سے آپ نے پاکستان چھوڑا؟ آپ تو اتنے خوش لباس ہوا کرتے تھے اور آج کے گیٹ اپ میں یہ جو دو آپ نے ایک سن گلاسز لگائے ہیں، اسپیکٹس لگائے ہیں، اس کی کیا وجہ؟ آہستہ آہستہ چیزاں دیکھ رہی ہیں. آپ مجھے یہ بتائیں کہ آپ نے یہ جو مذاق شروع کر رکھا ہے کہ آ رہا ہوں ایک ڈیٹ دیتے ہیں اور پھر ڈیٹ ایکسٹینڈ کر دیتے ہیں، آپ کیا سمجھتے ہیں قوم پاگل ہے، بے وقوف ہے؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ میں دیکھیں میرے بارے میں لوگوں نے اڑائی ہوئی ہے تو یہ ڈرتے ہیں، جیل سے ڈرتے ہیں. او بابا میں ڈرتا ہوا تھا کسی سے نہیں. تو پھر آ کیوں نہیں رہے ہیں؟ او یار جیل کا ماحول برا ہے نا، کوئی چرس پہ لگا دے. پھر موجودہ سیاسی صورتحال کو آپ کس طرح دیکھ رہے ہیں اور آپ کا سیاسی مستقبل کیا ہے؟ وہ مستقبل ہے ہی میرا، اور کس کا مستقبل ہے؟ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. اس وقت آپ دیکھیں نا، موجودہ سچویشن کو آپ دیکھیں. مثلا یہ اس وقت عمران خان کا بڑا شور کر رہے ہیں لوگ. عمران خان کا کیا سین ہے؟ کچھ بھی نہیں ہے. بڑا پاپولر لیڈر ہے وہ. کوئی پاپولر لیڈر نہیں ہے، بچہ ہے چھوٹا. اچھا، مجھے فون کر کے مجھ سے ٹپس لے رہا ہوتا، او جی مجھے کوئی گائیڈ لائن دے. اسی گائیڈ لائن دی بجائے انہیں پپی دیتا ہے. وہ ایک پولیٹیکل موو تھا. آپ نے انہیں کتا تحفے میں دیا تھا ہاں جی. کہ بیچے اسی. آپ لوگ آپس میں کھیل رہے ہیں یا مجھے بات کرنے دیں. اچھا جی، اب بات کرنے دیں جنرل صاحب کو. یار آج کی سیاست میں ہے کیا آفتاب؟ مجھے ایک بات بتائیں، یہ کچھ جلسے آج کل صرف میوزک شوز ہوتے ہیں، تو یہ کوئی مسئلہ تو نہیں ہے آپ کے بھائی کے لیے؟ تو خاص طور پہ کوئی مسئلہ نہیں ہے. ہاں، آپ تو خود پرفارمر ہیں. بڑا زبردست پرفارمر ہوں. اوپر سے نرگس بھی میرے ساتھ آئے گی جلسوں کے اندر. استغفار. کمبینیشن چیک کریں آپ، ہمیں تو کوئی بیٹ ہی نہیں کر سکتا. بالکل صحیح. کیا پرفارمنس دیں گے آپ کے بھائی؟ واہ واہ. حکومت بنانے سے ہمیں روک کوئی نہیں سکتا. یہ جلسہ تسی محفل تھیٹر کرنا. جی جناب. السلام علیکم سر. آپ بہت اللہ کا شکر. آپ بال بچے سنا ٹھیک ہے جی، اللہ کا شکر. کاروبار ٹھیک ہے جی جی بڑے برا دا سنا. جی جی ٹھیک. یار ایک بات کریں نا، یا وہ کریں یا وہ. ساروں پھڑیا گیا سودا تو پوچھ لا آگے. سر ڈریسنگ آپ نے بہت اچھی کیا، ڈان 3 کے ہیرو لگ رہے ہیں آپ. تو آپ کی تعریف کی ہے اس نے. ڈان 3 بھائی جی کوڑا چکدا سی. کیا مطلب؟ سر آپ کی تعریف ہے ساروں اب بن رہی ہے نا. سارے ویلن ہوندے ایہو جے کڑی چکن جاندے کھوتا چک کے لے. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام، کیسے ہو؟ میں آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گا، آپ کہیں دبئی میں مہیش بھٹ کے ساتھ فلم تو نہیں سائن کر لی آپ نے؟ پہلے ڈیسائیڈ کر لو اس کا نام کیا. ہر گل تے لڑائی تسی جنرل صاحب رہی کمیٹیاں کھانا والی پائی. یہ آپ نے کوٹ پہنا ہے ہمیشہ شمیا کو تو نہیں کوٹ پہن کے آ گئے آپ؟ وہ انڈیا ڈھونڈ رہے ہیں کوٹ. نہیں پہن کے آ گیا میں. یہ کتنے مزے کی بات ہے نا. او مائی گاڈ، گھر جا کے بول رہا ہوگا میں نے ایسا سوال کیا ماما، اور سارا کراؤڈ لوٹ پوٹ
ہو گیا ویکو کم کم دی امی پاگل ہو گئی. جی السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. سارے سلام کر رہے ہو, ولیمے پہ آئے ہو. سر آپ پاکستان واپس کیوں نہیں آ رہے؟ آپ کو جہاز میں سیٹ نہیں مل رہی؟ عوام بے قرار ہے مجھ سے ملنے. سر آپ کیوں نہیں آ جاتے؟ اچھا جی ایک منٹ رکیے ذرا. کیوں جی آپ بے قرار ہیں ان سے ملنے کے لیے؟ خدا نہ خواستہ. انہوں نے خدا نہ خواستہ کہا ہے. میں جانتا ہوں اس طرح کی لڑکیاں, میں آپ کو بتاؤں بس اب شروع ہو جائیں اس طرح. جب سے انہوں نے خدا نہ خواستہ کہہ دیا ہے تو بس اب آپ اس طرح کی لڑکیاں پراٹھا پکاتے ہوئے, امی جی پراٹھا سڑ گیا, پراٹھا نہیں پکا رہی, کوئی اور چیز پکائیں گی. مہندیوں میں بڑے شوق سے گانے گا رہی ہوتی ہیں, مہندی نی مہندی مہندی, اور شادی میں مہندی کے بعد پھر پتہ کیا کہہ رہی ہوتی ہیں؟ مزہ تو بڑا ہے, گلا بیٹھ گیا. دیکھنا جس دن آپ کا بھائی ایئرپورٹ پہ اترے گا سب سے پہلے یہی کریں گے, You are our hero? Yes, of course. استغفار. ਉਹ ਹੀਰੋ ਨੇ ਜਿਹਨੂੰ ਟਾਂਗੇ ਵਾਲਾ ਕਹਿ ਦਿੰਦਾ ਹੀਰੋ ਬਚ ਕੇ. اے او ہیرو جنوں محلے دیا بڑیاں میں ہیرو کے ہوئی لیا دے. جی جناب. السلام علیکم جنرل صاحب. پھر یہ مجھے چھیڑ تو نہیں رہے. جنرل صاحب آپ ہر بات پہ ناچتے ہیں, وینا ملک کو پروموٹ تو نہیں کر رہے آپ؟ صاحب نے بھی وہی نوٹ کیا جو میں نے نوٹ کیا. کیا وہ بالکل چلغوزہ نہیں لگ رہا, یہ دیکھیں اس کو. اچھا ایک سوال میں بھی کر لوں. آپ یہ کہیں کہ ذرا تھوڑی سا میں بھی جلیل کر لوں. نہیں آپ کا گھر جو کرکی ہو رہا ہے, ان کے وکلاء نے خواتین و حضرات وکالت نامے واپس کر دیے ہیں, ان کو ریپریزنٹ کرنے سے انکار کر دیا ہے. یہ ہے لیول ان کی پاپولیرٹی کا. یہ کب ہوا ہے؟ آپ کو پتہ ہی نہیں کہ یہ کب ہوا ہے؟ انہوں نے وکالت نامے واپس کر دیے ہیں. تبھی میں کہوں میرا فون بھی نہیں اٹھا رہا. اچھا ایک بات بڑی حیران کن ہے ویسے کہ 164 ریٹائرڈ سینئر آفیسرز جن میں جنرلز بھی شامل ہیں, ان کی پارٹی میں شامل ہو گئے. کیا سوچ کے شامل ہوئے؟ میرا خیال تسی سارے تھوک چ لے لے نے. بیٹے پاورے, یہ پاوریں ڈیمانڈ ہے آپ کے بھائی. سر یہ سکریپ سی پورا ٹرک ہی خرید لیا ہے. بیٹا تیری سوچ ہے, سونے کی کان تھی جس میں سے موٹا موٹا سونا چنا ہے. اب مجھے کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ جنرل صاحب آپ کے ساتھ تو کوئی آئی نہیں. 164 یہ ہو گئے اور 2-3 ادھر سے تھے. چودھری فواد نکل گیا تو 170 لگا لیں جی. سر جی بڑے پرانے لوگ انہوں نے رابطہ کرے. سکندر یونانی نے فون کیتا, میں بھی آواں. انہوں نے راجے پورس نو کہا, وہ کہندا میں لعنت بھیجنا تیرے. میں لعنت بھیجنا تیرے تے. واللہ بھائی پٹیل نے اپنے گانے بھیجے نے. اور آپ جی جرنیل صاحب تسی کی کہندے ہو اس بارے چ؟ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਜਰਨਲ ਨੂੰ ਸਿਪਾਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ, ਜਰਾਬਾਂ ਮੇਰੀਆਂ ਪਾਈਆਂ. اور آپ کو پتا ہے شیر شاہ سوری بھی آ رہا ہے. شیر شاہ سوری کبھی آپ کی جماعت میں شامل نہیں ہوگا, وہ بڑا بہادر جرنیل تھا. اس کا مطلب یہ ہے قصوری آ رہا ہے. شیر شاہ قصوری آ رہا ہے. ہمارے جنرل صاحب نے اچھے کام کیے ہیں. ڈالر کدھر تھا ریٹ ڈالر کا؟ تسی بھی جنگ جنگ لڑی کے بارڈر تے دے گئے تو ہوندے سو. پڑھی لکھی بات کرو یار, کرنا ہے تو ہماری پالیسی پہ تنقید کرو. تسی ایتھے نہ آنا, انہوں نے مار مار کے تہاڈی پالیسی سجا دینی. جرنل صاحب نے صبح صبح نو پھینٹی لائی جی. وہ پرانی بات ہے. انہوں نے دہی جنگلا مار دیا. دیکھ رہے ہیں آپ, یہ اس کو کس نے بتایا؟ بات سنیں, اگر وہ جنرل تھے تو یہ حرکتیں کیسے کرتے تھے؟ میرا سٹاف افسر تھا نا, شرارتیں کرتا ہے تو ٹھیک ہے کریں. اور ملائی بڑی موٹی تھی جی, وہ اتارنی پڑی. اندر کی بات ہے, بڑی گھٹیا حرکت. اچھا خیر, میں ایک بڑی معذرت سے کہہ رہا ہوں جنرل صاحب, اپنا تو آپ برقع ہی پھاڑ دیں, کسی اور کی بات کریں. برقع بھی پھاڑ دیں اور اپنا کوٹ بھی پھاڑ دیں. یہ ہیڈ پایا ہے بھی پھاڑ دیں. مفت صاحب میں کیا سوچ کے آیا تھا یار, یہاں پر آ کے میں اپنی کیمپین کروں گا, بتاؤں گا آپ کو کہ میرے مائنڈ میں کیا ہے, میں کون سا پاکستان چاہتا ہوں. کون سا پاکستان بتائیں سے؟ مطلب یہ تو پھر جب آؤں گا تو پھر بتاؤں گا نا. آ کب رہے ہیں آپ؟ بہت جلد, سردی زیادہ ہے نا, یہ تھوڑی کم ہو جائے پھر آؤں گا. تسی جرنل ہو کے مراسی. تو دن حضرات ہم لیتے ہیں ایک بریک, ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک. جی جناب, میں نے آپ سے سوال یہ پوچھنا تھا کہ آئی ایس آئی کے سربراہ کا انتخاب آرمی چیف کرتا ہے, جی جی, وزیر اعظم کیوں نہیں؟ اب وزیر اعظم, اور بہت سی چیزیں ہیں جو وزیر اعظم کو کرنی چاہیے آئیڈیلی سپیکنگ, لیکن بد نصیبی ہے کہ وہ نہیں کرے, اس لیے کہ ہمارا پولیٹیکل سسٹم اتنا مضبوط نہیں ہوا, ہمارا پولیٹیکل کلچر اتنا پاورفل نہیں ہوا کہ وہ فیصلے جو ایک وزیر اعظم ہی کو کرنے چاہیے وہ ابھی بھی آرمی چیف کرتا ہے. پرائم منسٹر نے جب بھی پلے سے کرنے کی کوشش کی ہے, وہ مسائل کو دعوت دی ہے, اور ہماری تاریخ میں 2-3 مثالیں موجود ہیں. ریسنٹ پاسٹ میں بی بی نے شمس الرحمان کلو کو, جنرل کلو کو انہوں نے ڈی جی آئی ایس آئی لگایا تھا,
اور اگر آپ کو یاد ہو کہ مرزا اسلم بیگ نے کس طرح ریزنٹمنٹ شو کی تھی اور ایک بیڈ بلڈ جس کا آغاز اسی سے ہوا تھا اور آخری وقت تک وہ رہا, اور بی بی بیچاری 3 سال نہیں پورے کر سکیں, یہ پہلی سٹینٹ کی بات ہے. اور پھر نواز شریف جب اتنا ہیوی مینڈیٹ جو بھٹو کو نہیں ملا تھا وہ لے کر آئے, انہوں نے اپنی مرضی سے وہ جنرل ضیاء الدین بٹ کو ISI کا چیف لگا دیا, اور اس بات کا اتنا برا مانا تھا موصوف نے, انہوں نے ان کی جان نہیں چھوڑی آخری وقت تک. اور یہ میرے پاس انفارمیشن ہے اور اب تک تاریخ کا حصہ بن چکی ہے, لوگ جانتے ہیں کہ تمام صوبوں کے جو ISI ہیڈز تھے وہ براہ راست انہیں رپورٹ کرتے تھے اپنے چیف کو, یعنی DG ISI کو بائی پاس کرتے ہوئے. تو اس لیے اس وقت بھی جنرل پاشا جو ہیں وہ نامنی جنرل کیانی کے ہیں اور انہی کی مرضی سے انہیں ایکسٹینشن بھی ملی, اور اب مارچ میں ان کا یہ ٹینیور بھی پورا ہو رہا ہے. میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ یہ ہمارے جرنیل جو ہے نا, یہ بائی نیچر اطاعت کرنے کے لیے تیار ہیں. یہ میرا چھوٹا موٹا ٹوٹا پھوٹا ذاتی تجربہ ہے, میرا اپنا مشاہدہ ہے کہ یہ اطاعت کرنے کے لیے تیار بیٹھے ہوتے ہیں, کوئی اس قابل ہی نہیں آتا. آج کی جو صورتحال ہے, فوج اگر ٹیک اوور نہیں کر رہی تو اس کا یہ مطلب ہے کہ فوج آنا چاہتی بھی نہیں ہے, فوج آ سکتی بھی نہیں ہے. تو پھر فوج کو ایسا بن کر دکھائیے کہ فوج دل و جان سے, جب آپ کو سلوٹ کر رہا ہو نا آرمی چیف, تو اس کا سر فخر سے بلند ہو کہ میں ایک لیڈر کو سلوٹ کر رہا ہوں جو ایک مینڈیٹ لے کر آیا ہوا ہے اور پاکستان کی خدمت میرے سے زیادہ کر رہا ہے. کر آپ کرپشن رہے ہوں, ٹکے ٹکے کے آپ کے اوپر الزامات ہوں. 5000 مختلف سکینڈلز ہیں پچھلے 4 سال میں, 5000. میں آپ کے حسن طلب کی داد دیتا ہوں کہ پھر آپ کس منہ سے توقع کرتے ہیں کہ آرمی آپ کی اطاعت کرے گی. آپ یقین کیجئے کہ جب زرداری صاحب نے پاکستان کھپے کا نعرہ لگایا تھا نا آج سے 4 سال پہلے, پوری قوم ان کے پیچھے کھڑی ہو گئی تھی, پوری قوم کے وہ ہیرو بن گئے تھے دیکھتے ہی دیکھتے. میں نے جنرل مشرف کے انتہائی قریب, اس وقت پریزیڈنٹ ہوتے تھے موصوف, اگر آپ کو یاد ہو, آل پاورفل پریزیڈنٹ, ان کے انتہائی قریبی کولیگز کو زرداری صاحب کے قصیدے کہتے سنا ہوا ہے. اگر یہ ٹرینڈ جاری رہتا تو زرداری صاحب تو اگلے 20 سال آپ کے صدر رہتے. سارے 5 سال مک لیں دے تہاڈی مہربانی. جی اگلے 20 سال اور رہے تو پھر اسی نہیں یہ رہنا. میں کہہ رہا ہوں مختلف صورتحال میں وہ زرداری صاحب جنہوں نے پاکستان کھپے کا نعرہ لگایا تھا. ایڈے کھپے سر, سانو پارے نہیں رہے, سانو کھپاٹا پھڑ گئے. زرداری صاحب کے ایڈے کھپے پہ گئے. تو بس پھر کرپشن ہوئی نا, بیڈ گورننس ہے, بیڈ گورنمنٹ ہے, کرپشن ہے. تسی سر 15 سال ہور دے رہے ہو, اسی 15 منٹ نہیں کٹ سکتے ہور. بھائی آج کی جو صورتحال ہے وہ اور ہے. 1 منٹ آفتاب, میں یہاں پہ صوفے ٹھیک کرنے نہیں آیا. کر لو ٹھیک, 200-400 بن ہی جائے گا. جی جناب. سر میرا سوال آپ سے یہ ہے کہ بے نظیر انکم سپورٹ کے نام پر ایک بڑے اسکینڈل کا انکشاف ہوا ہے, اس بات میں کس حد تک سچائی ہے؟ یہ بات تو اب سچائی یا کوئی ڈاؤٹ فل ہے ہی نہیں. آپ کو پتا ہے کہ ہوا کیا ہے؟ جو بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کا DG ہے, اس نے میڈیا کے سامنے اعتراف کیا ہے کہ سن 2008 سے آنورڈز اب تک 1.5 ملین یعنی 15 لاکھ جعلی انٹریز تھیں جو منتھلی 1000 روپے کے حساب سے ہم سے وصول کرتے رہے نادرا کی نشاندہی پر کہ جناب یہ تو فیک انٹریز ہیں, یہ کون لوگ ہیں, یہ تو ایگزسٹ نہیں کرتے. یعنی اگین گوسٹس, جس طرح ہم نے کل کے پروگرام میں ڈسکس کیا تھا, گوسٹس ہیں, جس طرح گوسٹ سکولز ہوتے ہیں, گوسٹ امپلائیز ہوتے ہیں, اس طرح یہ گوسٹ بینیفیشریز تھے 15 لاکھ جو لگاتار اتنی دیر تک یہ پیسہ وصول کرتے رہے. اگر آپ اس کا حساب کتاب کریں تو یہ 50 ارب روپے بنتے ہیں اب تک, یعنی 50 ارب روپے. بڑے افسوس اور شرم کی بات ہے کہ مناسب اگر اسکروٹنی کی جاتی, اگر تحقیقات کی جاتی تو اتنا نقصان نہ ہوتا. لیکن دیکھنا یہ ہے, سوال یہ ہے کہ یہ لوگ جو اس کے انچارج تھے, وہ لوگ جو ذمہ دار تھے, کیا اس وقت سو رہے تھے؟ یہ فرزانہ راجہ انچارج ہیں اس کی, یہ جواب دے اگر دیکھا جائے تو وہ ہیں, کیونکہ یہ 50 کا 50 ارب روپیہ ان لوگوں کے پاس ہی نہیں گیا. اس کا ایک بہت بڑا حصہ کرپشن کی نظر ہوا ہے. اصل کرائم آپ کو جو اس میں نظر آئے گا وہ نیگلیجنس نہیں ہے, وہ کرپشن ہے. اور جب بھی خدا نے چاہا
اس ملک میں احتساب کا سورج جب بھی طلوع ہوا یہ 50 ارب ضرور ڈسکس ہوں گے اور ان لوگوں سے جواب ضرور طلب کیا جائے گا جو اس کے ذمہ دار ہیں. خواتین و حضرات, we'll take a break, stay with us. ویلکم بیک. خواتین و حضرات, سفرناک میں آج ہم چلیں گے جنوبی پنجاب کے ضلع بہاول نگر. تاریخ کی کتابوں سے پتہ چلتا ہے کہ سن 606 عیسوی میں بہاول نگر کا علاقہ سندھ کی حدود میں شامل تھا اور اس وقت سندھ پر چچ خاندان کی حکومت تھی. راجہ چچ کے مرنے کے بعد اس کا بھائی چندر بن سلائج اقتدار میں آیا اور اس کے بعد راجہ داہر. لیکن سن 712 عیسوی میں محمد بن قاسم نے راجہ داہر کو شکست فاش دی اور دیبل سے لے کر ملتان تک اسلامی پرچم لہرا دیا. یہ علاقہ اسلامی سلطنت کا حصہ بنا اور بہاول نگر چونکہ پہلے ہی سندھ کی حدود میں شامل تھا یہ بھی اسلامی سلطنت میں آ گیا. لیکن تاریخ کی یہ ستم ظریفی ہے کہ محمد بن قاسم کو انتہائی نامساعد حالات میں چند سیاسی سازشوں اور وجوہات کے تحت واپس بلا لیا گیا اور یہ پورا علاقہ راجپوتوں کے قبضے میں آ گیا. تاریخ کا پہیہ یوں ہی گھومتا رہا اور پھر سن 1398 میں امیر تیمور نے جب دلی پر حملہ کیا تو اس نے اسی علاقے کو, جہاں اب بہاول نگر ہے, اسی علاقے کو اپنی گزرگاہ بنایا. مزید شواہد یہ ملتے ہیں کہ امیر تیمور نے اسی علاقے میں واقع قلعہ کلوٹ میں قیام کیا اور پھر بیکانیر سے ہوتا ہوا دلی تک گیا. پھر ایک وقت ایسا آیا کہ اکبر جب ایک مہم پہ نکلا تو اس نے بھی اسی قلعے میں قیام کیا تھا. اس ضلع کی 5 تحصیلیں ہیں: بہاول نگر, منچن آباد, ہارون آباد, فورٹ عباس اور چشتیاں. ضلع بہاول نگر کے اہم تاریخی مقامات میں فرید محل, سردار گڑھ, قلعہ پھولڑا, قلعہ میر گڑھ, قلعہ جام گڑھ, ولر, فتح پور, قلعہ مبارک پور اور قلعہ بہاول گڑھ قابل ذکر ہیں. یہاں کے مشاہیر میں علمی اور ادبی شخصیات زیادہ نمایاں ہیں اور ان میں سمجھتا ہوں پاکستان کا سب سے مقبول مزاح نگار شفیق الرحمان یہ ان کی جنم بھومی ہے. پھر اردو غزل کا ایک بہت بڑا نام ظفر اقبال, یہ ان کی بھی جنم بھومی ہے. پھر ایک صاحب ہیں فضل فرید لالے کا, یہ بھی بہاول نگر کی ایک عام شخصیت ہیں اور ان کا کمال یہ تھا انہوں نے پورے بر صغیر کی کلاسیکل موسیقی گاؤں گاؤں پھر کے اکٹھی کی, ایک ایک شہر جا کے اکٹھی کی اور بہت بڑا خزانہ ہے موسیقی کا جو ان کی ملکیت ہے. پھر علم و فضل ہی کے حوالے سے سلیم شہزاد ایک صاحب ہیں جنہوں نے کتاب لکھی ہے بہاول نگر کے اوپر. پھر عامر سہیل بہت اچھے شاعر ہیں, سعد اللہ شاہ کا تعلق اسی ضلع سے ہے. سیاسی شخصیات میں سمجھتا ہوں سب سے پہلے نام لیا جائے گا ملک قاسم کا, بڑا معتبر نام ہے ہماری سیاست میں. ان کے بعد چودھری عبدالغفور ہیں, میاں عبدالستار لالے کا, منظور محل, یہ بڑے نام ہیں. اچھا جی, یہاں کی مصنوعات جو ہیں دستکاریاں ان میں سر فہرست ٹھپے کا کام ہے. پھر بڑی دیدہ زیب رنگوں میں بہت خوبصورت ریشمی اور سوتی لنگیاں دستیاب ہیں. حکیم صاحب لنگی لا کے پھرن رہے, پولیس والے نے پڑھ لے لتاں نہ چرس بننی سر وڈی 100 گیر کے تو گوڈے نہیں یار پلیز. کباڑیا سوگی دیکھی کدی؟ ہاں دیکھی ہے میں نے, اسے منقع کہتے ہیں. سر کوئی ایسی چیز ہے جڑی تسی نہیں ویکھی؟ پروگرام تسی پنساری دی دکان تے کر دے. اتنے پڑھے کہاں سے ہیں, وقت مل گیا, یہ کو دیکھنے سے فرصت ملی آپ کو؟ میں یہی کام کرتا رہا ہوں, کسی پنساریوں کے ہاں چاہتیاں مارتے نہیں ہیں. جہاں تک اس ضلع کی سوغاتوں کا تعلق ہے, یہاں کی تحصیل فورٹ عباس میں ایک فوارہ چوک ہے جہاں پر استاد عطا اللہ کی ایک دکان ہے جہاں کی برفی میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کی چند بہترین مٹھائیوں میں سے ایک ہے. سر عطا اللہ پہلے گانے گاؤں دا جن برفی بنا, وہ استاد عطا اللہ ہے. اچھا تو وہ بھی استاد ہی ہے, وہ عیسیٰ خیلوی ہے. اے عیسیٰ مٹھیالوی نہیں, یہ فورٹ عباس سے. بڑی لمکمان برفی دا اساں یاد پردے. سمجھ گئے. لیکن اس برفی کا کمال یہ ہے کہ اس کی کاشیں, اس کی ٹکڑیاں بہت لمبی ہیں
8-8 9-9 इंचेस की ये टुकड़ियां हैं। नॉर्मली इतनी बड़ी ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ लम्मी है जनाब। हाँ काफी बड़ी। एडी लम्मी बर्फी ਉਹਦੇ ਨਾਲ मोबाइल खोलने में बर्फी वो आ गए। एक्टर भी बड़ा अच्छा है, एडी बर्फी। एडी मर्फी है वो। और सर जी पहले एडी बर्फी थी जो इथे रहंदा सी, जो बाहर गया फिर ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਹੋਇਆ एडी मर्फी, बल्कि एडी ਸਾਰੋ ਤੇ ਸ਼ੇਪ ਬਰਫੀ ਨਾਲ ਕਰਦੇ ਨੇ। हाँ ਟੱਕ ਲੱਗ ਜਾਏ ਨਾ ਉਹ ਬਰਫੀ ਲਾਉਂਦੇ ਫਿਰ। ਮੀਰ ਤਮੂਰ ਜਦੋਂ ਆਇਆ ਅੱਛਾ ਉਦੋਂ ਤਲਵਾਰਾਂ ਬਰਫੀ ਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ। ਅਮਾਨ ਇੰਜਨ ਨੇ ਕੱਢਣਾ, ਮਾਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਚੱਕ ਮਾਰਨਾ, ਫਿਰ ਅਗਲੇ ਨੂੰ ਮਾਰਨਾ। ਵਿੱਚੋਂ ਕਈ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਮਾਰੀ, ਮੈਨੂੰ ਸ਼ੂਗਰ ਹੀ। ਲੰਮੀ ਬਰਫੀ ਕਿਹੋ ਜਿਹੀ ਹੋਗੀ ਵੇਖਾਂਗੇ ਯਾਰ। ਐਸੀ ਹਾਲਾ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੇਰੇ ਨਸੀਬਾਂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ। ਕੋਚਵਾਨਾ ਕੋ ਛਾਂਟੇ ਬਰਫੀ ਦੇ ਜਨਾਬ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘੋੜੇ 'ਚੋਂ ਪੱਥਰ ਦੇ ਨੇ। अच्छा जी, तकसीम से पहले बहावल नगर रियासत जोनागढ़ का हिस्सा था, लेकिन तकसीम के बाद यह बहावलपुर, रियासत बहावलपुर में जम कर लिया गया। इसका इब्तदाई नाम रोजावाली था। रोजावाली की वजह तस्मिया बड़ी दिलचस्प है कि सराइकी जुबान में रोजा कहते हैं नील गाय को, और नील गाय की एटिमोलॉजी हमें ले जाती है नीली की तरफ। नीली दरिया सतलुज के मुख्तलिफ नाम हैं ये, जिनमें से एक हाकड़ा है, सरस्वती है, सतलज है और नीली। नीली इसे मकामी लोग कहा करते थे। ਹਕੀਮ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਸਰ ਕਿਸੇ ਦੌਰ 'ਚ ਨੀਲ ਗਾਏ ਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਹਾਂ ਜਰਾ ਧੁੱਪ ਪਈ ਤੇ ਨੀਲ ਕਾਲੀ ਹੋ ਗਈ। ਫਜ਼ੂਲ ਬਾਤ ਹੈ। ਇਹ ਗਾਂ ਦੁੱਧ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ, ਕਾਵਾ ਦਿੰਦੀ। ਯਾਰ ਨੀਲ ਗਾਏ ਤੇ ਏਡੀ ਸੋਹਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਨਾਂ ਹੀ ਚੇਂਜ ਕਰ ਦਿਓ। ਮੇਰਾ ਨਾਂ ਰੱਖ ਦਿਓ ਜ਼ਲੀਲ ਗਾਏ। ਇਹਨੂੰ ਰਾਜਾ ਦਾਹਿਰ ਕੋਲੋਂ ਜੁੱਤੀਆਂ ਪਈਆਂ। ਉਹ ਕਿਉਂ ਜੀ? ਉਹਦੇ ਬੂਟ ਪਾ ਗਈ ਸੀ। ਰਾਜਾ ਦਾ ਨੰਗੇ ਪੈਰੀ ਪਿੱਛੇ ਭੱਜਿਆ ਤੇ ਅੱਗੋਂ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਗਈ। ਜੇ ਉਹਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਪਾਣੀ 'ਚ ਵੜ ਗਈ। ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਗਾਂ ਦੇ ਗਲ 'ਚ ਜੁੱਤੀ ਬੰਨੀ ਹੁੰਦੀ। ਏਡੀ ਮਨੂਸ ਗਾਂ ਇਹ ਚੋਰੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਜੁੱਤੀ ਚੋਰੀ ਹੋਈ ਹੁੰਦੀ। Nazrat will take a break. Stay with us.